السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے کا سے ہم کس طرح عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں زنا کرے جو شخص یا شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بس اگر وہ شخص اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے تھے کہ بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس اگر تم رمضان کے مہینے کو پاؤ تو اس کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی سزاؤں کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا اس نے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور جگہ کے لیے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا اس کے لیے، اور ہر دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار
سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہیں، اور آخری 10 دن اس کے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور باقی 2 جس سے تمہیں بے نیازی نہیں، بس وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 کہ استغفار کرنا، یعنی یہ 2 کلام جو پڑھے گا وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جبکہ وہ 2 باتیں کہ جن سے تمہیں اللہ غنا یعنی بے نیازی عطا فرمائے گا وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزی رکھنے کی اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ رکوع سجود ادا کروا لے کہ جن میں ہماری بخشش اور نجات ہے اور دنیا کی فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، سب کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور ہمیں نیک دلی کے ساتھ رکوع سجود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔